ائمہ مفسرین میں سے بہت سارے حضرات نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حقیقی کا نام تارح تھا، اور یہ کہ جس کا نام آزر آتا ہے اور ابی کے ساتھ آتا ہے، یہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ بعض اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے کوئی دور کا رشتہ دار سمجھتے ہیں، اور یہ بت پرست تھا۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ جو شخص کسی کافر مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا اس کا جنازہ پڑھے، چاہے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرے، ائمہ اسلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ پھر وہ دعا جس کو اپنی ہر نماز کے اندر آپ آخر میں پڑھتے ہیں، دعائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کرو ترجمہ، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم رکھنے والا، ومن ذریتی، اور یا اللہ پاک یہ نمازیوں کا سلسلہ جو ہے یہ میری ذریت میں بھی جاری رکھنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ ربا نغفر لی، ربا نغفر، ربنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دے، مغفرت فرما، لی میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما، والدی، اور میرے والد اور میری والدہ جو ہیں ان دونوں کی بھی بخشش فرما، ان دونوں کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں سے ائمہ اسلام نے یہ مسئلہ لیا ہے، مشرک کے لیے جب کہ وہ مر جائے اس کے بعد دعائے مغفرت جو ہے وہ جائز نہیں۔ آزر جو تھا وہ مشرک تھا، وہ تو اس زمانے میں مر گیا تھا جس زمانے میں آتش کدہ تیار کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک کر جلانے کے لیے۔ اسی آتش کدے میں گر کر وہ آزر جو ہے بت پرست مشرک وہ مر گیا تھا۔ اور یہ دعا جو آپ فرما رہے ہیں، یہ دعا اپنی اخیر عمر میں فرما رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً آپ کی عمر جو ہے 130 برس کے لگ بھگ ہوگی، میں اندازہ لگا رہا ہوں، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 120 سال تھی، اور کعبہ شریف کی تعمیر جب ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ایک لڑکے تھے۔ تاریخی روایات ہیں، واللہ عالم بالصواب، کسی میں یہ ہے کہ 9 برس عمر تھی، کسی میں یہ ہے کہ 12 برس تھی، کسی میں یہ ہے کہ 13 برس کی تھی، بہرحال یہی کچھ اسی کے آس پاس عمر مبارک تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں کعبہ شریفہ کو تعمیر فرمایا۔ کعبہ شریفہ کو تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں ایک دعا یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند رکھنا، ومن ذریتی، میری ذریت اور میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ جو ہے اس کو قائم و دائم رکھنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور میری دعائیں قبول فرماتے رہنا۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مغفرت فرما میری، ولوالدی، اور میرے والد اور والدہ کی۔ یہاں باپ کا لفظ نہیں ہے، باپ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اب، یہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آزر کے لیے بھی یہ اب کا لفظ ہی آیا ہے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ پر، لیکن کم و بیش کوئی 7-8 جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے آزر کا، اور آیا ہے یہ ذکر اب کے لفظ کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا رشتہ اب ہونے کا ہے، لیکن کہیں بھی ان مواقع پہ والد ہونے کا رشتہ جو ہے اس کا ذکر اس کے نام کے ساتھ نہیں ہے، بات سمجھیں۔ اور عربی زبان میں اس زمانے کے اندر رواج تھا کہ چچا یا تایا جو ہے اس کو بھی اب کہتے تھے، اسی طرح جو رشتے میں بڑا اس کو بھی اب کہہ دیتے تھے، اسی طرح جو دادا اس کو بھی
اب کہہ دیتے تھے. اور اس کی مثالیں یہ عربی زبان کے ادب کے اندر ہی نہیں بلکہ خود قرآن کریم کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں, حدیث پاک کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. میں اس کی مزید تشریح نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں وہ آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا. قرآن میں جتنی بار بھی آیا والد کا لفظ کہیں نہیں آیا, مگر جہاں مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں اور یقیناً یہ والدین کی وفات کے بعد ہی فرما رہے ہیں, تو وہاں پر فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ پاک بخشش فرما, مغفرت فرما میری اور میرے والد اور والدہ کی. یہ والد کا لفظ واو لام اور دال کے مادے سے ہے جس سے ولادت کا لفظ نکلتا ہے. ولادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا. والد کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا, بئی معنی کہ وہ اس کی ولادت کا سبب بنا ہے. اور والدہ کا معنی بھی ہے پیدا کرنے والی, اس لیے کہ والدہ نے اپنے شکم کے اندر اس بچے کو ایک عرصے تک رکھا اور اس کے بعد پھر اس کو جنم دیا. تو اس لیے والد کا لفظ صرف حقیقی باپ جو ہے اس کے لیے ہے, دوسرے کے لیے نہیں. والدہ کا لفظ حقیقی ماں کے لیے ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے قرآن پاک کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین, حقیقی والد اور حقیقی والدہ, دونوں مغفرت کے اہل تھے. اور مغفرت کا اہل کون ہے؟ دعائے مغفرت کا اہل کون ہے؟ جو مسلمان موحد ہو, مومن ہو, اور جو مشرک اور کافر ہے تو وہ اس لائق نہیں کہ جب مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. مسئلہ سمجھ گیا نا؟